السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قابل احترام علماء کرام، خصوصاً اس مسجد کے امام محترم مفتی حنیف سلمہ، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں، اور اسی طرح میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا عبداللہ اور والدہ کا نام تھا آمینہ۔ خواجہ عبداللہ ان کے والد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، دادا عبد المطلب، اور دادا عبد المطلب نے جب ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے خواجہ عبداللہ کا نکاح کرایا جائے تو بنی زہرہ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، اور یہ جو ٹرائب ہے قبیلہ بنو زہرہ مدینہ منورہ کا ٹرائب ہے، اور اس زمانے میں مدینہ کو لوگ یثرب کہا کرتے تھے۔ تو لڑکی کو تلاش کیا مدینہ منورہ کی، اور لڑکے ہیں مکہ مکرمہ کے، یعنی خواجہ عبداللہ اور آمینہ بی بی، ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد 6 مہینے ہوئے تھے، 6 months past، 6 مہینے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کچھ ایسا ہوا کہ خواجہ عبداللہ کو یہ پتا چلا
کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ ہے، بزنس ٹرپ ہے جس میں یہ تمام لوگ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب خواجہ عبداللہ چونکہ اب میریڈ ہے، آمینہ بی بی سے نکاح ہو چکا ہے، رسپانسبلٹی آ گئی ہے، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی سفر کروں گا اور شام چلا جاؤں گا۔ خواجہ عبداللہ اپنی وائف آمینہ بی بی کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ کہا کہ دیکھو تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ آمینہ بی بی پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ہسبینڈ نے جب وائف کو یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، نیچرلی بات ہے اس زمانے میں سفر کوئی چھوٹے موٹے سفر نہیں ہوتے تھے، فرام مکہ ٹو شام مہینے منتھس اینڈ منتھس لگ جاتے تھے، تب جا کر یہ وہاں سے سفر کر کے واپس ریٹرن آتے تھے۔ آمینہ بی بی کے لیے بڑے صدمے کا وقت تھا کہ میرے شوہر ایک لمبی مدت کے لیے جا رہے ہیں اور میں پریگننٹ ہوں، پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہوں۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ خواجہ عبداللہ شام جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی آمینہ بی بی بہت اپسیٹ ہو چکی ہے، تو خواجہ عبداللہ نے یہ کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، اور جب میں آؤں گا نا تم دروازے پر کھڑے رہنا، مجھے ویلکم کرنا۔ اپنی بیوی کو کچھ امیدیں دلائی اور خواجہ عبداللہ روانہ ہو گئے۔ اب اس زمانے میں شام جانا ہوتا تھا تو پہلے یہ لوگ مکہ سے مدینہ جاتے، جس کو اس زمانے میں یثرب کہتے تھے، تو فرام مکہ ٹو یثرب اینڈ فرام یثرب ٹو شام، اس طریقے سے ان کا سفر ہوتا۔ ماشاءاللہ یہ سفر بڑا اچھا رہا۔ گئے، شام پہنچے، جو کچھ بھی سامان تجارت کا خریدنا تھا انہوں نے خرید لیا، اور اب خرید کر یہ واپس آ رہے ہیں۔ اور اگین ان کی ٹرپ اسی طرح ہے کہ شام سے مدینہ، مدینہ سے مکہ۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب شام سے یہ مدینہ پہنچے ہیں، یثرب پہنچے ہیں، خواجہ عبداللہ بیمار ہو گئے، اور ایسا بخار ان کو آیا ہے کہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آمینہ بی بی یثرب کی رہنے والی تھی، تو خواجہ عبداللہ کا جو سسرال ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ سسرال والوں کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا داماد، ہمارا سن ان لا بیمار ہو چکا ہے، یہ لوگ خدمت کے لیے آ گئے۔ اب یہ پورا قافلہ آیا ہوا ہے اور اس قافلے کو دوبارہ مکہ جانا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ سب نے مشورہ یہ کیا کہ خواجہ عبداللہ کے لیے سفر کرنا تو مشکل ہے۔ قافلے والوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ تو ہمارے ہی داماد ہے، ہم ان کی خدمت کریں گے، تیمارداری کریں گے، جب یہ اچھے ہو جائیں گے ہم ان کو مکہ پہنچا دیں گے۔ خیر یہ ساری باتیں طے ہو گئی، اور اس کے بعد خواجہ عبداللہ مدینہ منورہ میں رک گئے۔ یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ جب یہ مکہ پہنچے ہیں تو مکہ والوں میں خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے کہ جو قافلہ ہمارا گیا تھا واپس آ گیا، سب خوشیاں منا رہے ہیں، اور سارے لوگوں میں ایک خوشی تھی کہ ہمارے جو بھی رشتہ دار گئے تھے یہ واپس آ گئے۔ ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہے، ادھر آمینہ بی بی کو پتا چلا کہ وہ قافلہ جس میں میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے، وہ کارواں، وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ آمینہ بی بی بہت خوش ہو گئی اور ڈور پر کھڑے رہ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ خیر سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، یہاں کوئی نہیں آیا، خواجہ عبداللہ نہیں آئے۔ دادا عبد المطلب نے انکوائری کی تو پورا واقعہ پتا چلا کہ وہ تو بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں ہی رک گئے ہیں اور وہ یہاں پر آ نہیں سکے ہیں۔ جب یہ ساری باتوں کا پتا چلا تو خاندان والوں نے مشورہ کیا ہم سب مدینہ چلے جاتے ہیں اور خواجہ عبداللہ کو ہم لے کر آئیں گے۔
ادھر یہ گھر والے پلان کر رہے ہیں کہ ہم خواجہ عبداللہ کو لینے کے لیے جائے. وہاں سے مدینہ سے میسج آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. گویا آمینہ بی بی کے پیٹ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا. سوچو، اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت خواجہ عبداللہ کا انتقال ہوا he was 18 years old، اور اس وقت آمینہ بی بی she was 16 years old. 16 سال کی یہ بچی ہے، اس کے اعتبار سے حمل سے ہے، پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امیجن کرو کہ اس وقت ان پر کیا تکلیف گزری ہوگی اور کتنے سخت حالت کا انہوں نے سامنا کیا. بہرحال زمانہ گزرتا گیا، پریگننسی کا دور ہے. اللہ نے وہ دن بھی دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور کہتے ہیں نا کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے وہ درد، وہ دکھ، وہ کم ہونے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ بی بی نے ایک زمانہ وہ بھی آیا، دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا. دائی حلیمہ نے پرورش کی ہے، پھر آمینہ بی بی کے پاس بھیج دیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہو گئی. He was 6 years old now. اور اس وقت آمینہ بی بی نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پر، جو مدینہ کی رہنے والی تھی، میں یثرب چلی جاؤں. اور آمینہ بی بی ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو صرف 6 سال کے بچے ہیں ان کو لے کر، اور ایک خادمہ ام ایمن یہ بھی ان کے ساتھ میں ہے، اور یہ تینوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو آمینہ بی بی کو خیال آیا کہ اس کے پہلے کہ میں میرے موم اینڈ ڈیڈ کے گھر پر جاؤں، اپنے میکے میں جاؤں، پہلے میں اپنے شوہر کی قبر پر چلی جاؤں. آمینہ بی بی اپنے شوہر خواجہ عبداللہ کی قبر پر پہنچتی ہے. ظاہری بات ہے، ایک بیوی جب اپنے شوہر کی قبر پر پہنچے، اور اس وقت جو کیفیت ہوگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں 6 سال کی عمر کا تھا، میری ماں مجھے میرے ابا کی قبر کے پاس لے کر گئی. میری ماں قبر کے پاس کھڑی ہے، وہ کچھ کہہ رہی تھی. مجھے یاد نہیں ہے کہ میری ماں کیا کہہ رہی تھی، البتہ میں نے یہ دیکھا میری ماں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ٹیئرز میری ماں کے آنکھوں سے گر رہے تھے. میری ماں کچھ کہے جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے میری ماں کو روتا ہوا دیکھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں بھی رونے لگا. میں بھی امی کو دیکھ کر رو رہا تھا. اس وقت میری ماں نے کیا کہا، وہ کیا کہہ رہی تھی، یہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے. مورخین بیان کرتے ہیں وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ آمینہ بی بی اپنے شوہر کی قبر پر اس وقت کیا کہہ رہی تھی، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ شاید آمینہ بی بی یہ کہتی ہوگی، اے میرے سرتاج، تم تو مجھے وعدہ کر کے گئے تھے کہ تم مجھے واپس ملنے کے لیے آؤ گے، تم دوبارہ آؤ گے، تم نے تو بیچ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دیا. اے
میرے سرتاج، جس امانت کو تم مجھے دے کر گئے تھے، دیکھو یہ امانت کو میں لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اللہ نے کیسا خوبصورت بچہ ہمیں نصیب کیا۔ یہ جملے کہے ہوں گے، یہ کہہ کر آمینہ بی بی اپنے میکے چلی گئی، ایک زمانے تک وہاں پر رہی، اور اب وہ وقت آیا ہے آمینہ بی بی واپس مکہ مکرمہ جا رہی ہے، اپنے سسرال لوٹ رہی ہے۔ بیٹے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود ہے، ام ایمن وہ خادمہ موجود ہے، اور آمینہ بی بی اب مدینہ سے مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ابھی راستے میں ہے، اور ایک مقام پر پہنچی جسے ابوا کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے عمرے اور حج کے سفر میں مقام ابوا کی زیارت کی ہوگی۔ ابوا مقام سے 10 مائلز تقریباً کی دوری پر آمینہ بی بی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سفر کی حالت ہے، مسافرہ ہے، اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ایسی خراب ہوتی ہے مورخین بیان کرتے ہیں زبان سے بولنا بند ہو گیا تھا، اور اتنی تکلیف تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی رائٹ میں مڑ جاتی، کبھی لیفٹ میں مڑ جاتی۔ آمینہ بی بی بے چینی کے عالم میں ہے، سفر کی حالت ہے، اور اسی وقت جب یہ بے چینی ان پر گزر رہی تھی، اچانک ایک جھٹکا لگا اور آمینہ بی بی کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ سوچو اس ننھے سے بچے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں ہے، باپ دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے، سفر کی حالت میں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے وہاں پر دفن کا انتظام کر دیا، ماں کو دفن کر دیا گیا۔ ام ایمن نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی کہ بیٹے چلو، تمہاری ماں کو دفن کر دیا گیا ہے، تمہارے دادا عبد المطلب مکہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو دادا کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ام ایمن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر چلی ہے، میں نے ہاتھ چھڑوا دیا، میں دوڑ کر گیا اور جا کر اپنی ماں کی قبر پر لیٹ گیا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر لیٹ گیا، میں رونے لگا اور کہنے لگا، اے میری ماں، تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ماں میں تیرے بغیر کیسے جیوں گا؟ تو ہی تو میرا سہارا تھی میری ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی یہیں پر رہوں گا۔ ام ایمن ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہے، بیٹے محمد چلو، بیٹے محمد چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں کی جدائی کا غم، اور اسی حالت میں ام ایمن نے میرا ہاتھ پکڑا، میں روتا روتا وہاں سے چلا، ابوا سے لے کر مکہ تک میں روتا رہا، اپنی ماں کو یاد کرتا رہا، اور اس طریقے سے میری ماں کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا۔ ابا بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئی، اور اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، 50 ایئرز کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، 50 سال گزر گئے، حجۃ الوداع کا موقع آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف۔ اپروکسیمیٹلی 60 to 70,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر وہی رستہ اختیار کیا جو ابوا سے ہو کر جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں، مقام ابوا پر پہنچے ہیں جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تھے، جب مقام ابوا پر پہنچے، اپنی والدہ کی قبر کی طرف انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں، آپ نیچے اترے ہیں، قبر کے پاس گئے ہیں، اور صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیتا ہے، گردن کو اپنے دونوں نیز کے درمیان میں رکھ دیتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اور آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم سب بے قرار تھے، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آٹومیٹیکلی محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہم بھی رونے لگے، ہم سب روئے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو ہگ کیا ہے اور کچھ دلاسے کے کلمات کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، آج مجھے میری امی بہت یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں یہیں پر قیام کروں گا، اور پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کے پاس قیام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ماں دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن اپنی امت کو یہ بتلا کر گئے اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سافٹنس کے ساتھ پیش آؤ اور دعا کرو کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ماں کا باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ایک میرے بھائیوں بات یاد رکھنا، اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے مرحوم باپ کی بھی یاد آتی ہے، مرحوم ماں کی بھی یاد آتی ہے۔ آج جن لوگوں کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، پوچھئے ان سے، آج ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، آج یہ کان ترستے ہیں کوئی تو مجھے بیٹا کہہ کر بلائے، کوئی تو مجھے بیٹی کہہ کر بلائے۔ لیکن جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بھائی جن کے ماں باپ آج دنیا میں موجود ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو جنت اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اے لوگوں سن لو، باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض۔
تو ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اپنے والدین کا جس قدر ہو سکے ہم احترام اور اکرام کا معاملہ کریں۔ میں نے شروع میں یہی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا جنت کو اللہ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر والدین کے کیا حقوق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر اطاعت کرو گے اللہ جنت نصیب کرے گا، اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے تو سوچئے، میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ذرا کبھی تو یہ سوچو میری ماں نے کتنی تکلیف سے مجھے پیدا کیا ہے۔ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھنا، ایک الائیو بچے کو جو پیٹ میں موجود ہے اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کے بعد کھڑے رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ میں ہمارے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کبھی اندازہ لگانا ہو تو ذرا فٹ بال اپنے پیٹ پر باندھ لینا، فٹ بال باندھ لینا اور پھر دیکھو کہ تم کتنی دیر تک اس فٹ بال کو لے کر چل سکتے ہو۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، یہ فٹ بال تو بے جان ہے، اس ماں کے پیٹ میں تو ایک جاندار بچہ موجود ہے جس کو، اور یہ جو پریگننسی کی اس کی مدت ہوتی ہے کیسی گزرتی ہے۔ ارے اس کی حالت دیکھیے، پیٹ میں درد ہے، سینے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، پوری باڈی میں پین ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب پریگننسی کی مدت ہوتی ہے فیس پر بوائلز ہو جاتے ہیں، باڈی میں ریشز ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی حالت یہ ہے کہ کوئی دوائی بھی کھانی ہو تو وہ 10 مرتبہ سوچتی ہے کہ کہیں یہ دوائی میں کھا لوں گی میرے بچے پر تو ایفیکٹ نہیں ہوگا، میرے بچے کو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کپڑا پہنتی ہے، کپڑا اس سے فٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی حالت یہ ہے سر کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ان تمام حالات کو وہ برداشت کرتی ہے، بیچاری بار بار ٹوائلٹ جا رہی ہے کہ اس بچے کے وزن کی بنا پر اس کا بلیڈر اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، جس کی بنا پر بار بار ٹوائلٹ جا رہی ہے، وومٹ کر رہی ہے۔ کتنی تکلیف اٹھانے کے بعد یہ ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر امیجن کرو جب وہ لیبر میں جاتی ہے۔ ہم مردوں کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جس ماں نے بچے کو جنا ہو وہ جانتی ہے کہ جب لیبر میں وہ جو پین سے گزرتی ہے، جس درد سے وہ گزرتی ہے، ارے اس کا کتنا خون نکل جاتا ہے، کتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ 9 مہینے تک تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہی ماں جب بچہ جن لیتی ہے اور نرس اس بچے کو کپڑے میں ریپ کر کے اس ماں کے ہاتھ میں دیتی ہے، اس کو دیکھتے ہی 9 مہینے کی ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ اللہ نے ایسی پیار کرنے والی ماں ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس بنا پر آج بہت ضروری ہے ہم اپنے والدین کا اکرام کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ وہ دن آئے گا کہ ایک بیٹا اپنے فرینڈز کی بات تو سنے گا لیکن اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیا کرے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں ہے، گھر میں موجود ہے، کھانا پکا رہی ہے، اچانک اسے ملک کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ کارنر شاپ پر چلا جا، وہاں سے تھوڑا سا ملک لے کر آ، مجھے دودھ کی ضرورت ہے۔ بیٹا کہتا ہے مام I have no time۔ وہ اپنے موبائل پر بزی ہے، وہ سوشل میڈیا پر بزی ہے، وہ ماں کی اس فرمائش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ باپ کبھی کبھی سمجھاتا ہے کہ بیٹا all the time تو موبائل پر رہتا ہے، all the time تو اسکرولنگ کرتا رہتا ہے۔ بیٹا جواب دیتا ہے chill out dad۔
یہ آج ہم لوگوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. یہی وہ دوست ہے کہ یہی وہ بیٹا ہے کہ اپنے دوست کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے. ارے ایسے ایسے واقعات سنے کہ ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کے لیے پریزن میں جانے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی بیٹا جب قبرستان میں جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کب باپ کے جنازے کو اٹھا رہا ہے اور وہ چلتا ہے تو کبھی کبھی مجمع ہوتا ہے تو دھکا لگ جاتا ہے، تو اس کو اتنا برا لگتا ہے، کہتا ہے سنبھال کر چلو سنبھال کر چلو، میرے باپ کے جنازے کو دھکا نہ لگ جائے. آج تو کہتا ہے میرے باپ کے جنازے کو دھکا نہ لگے، کل جب تیرا باپ تجھے نصیحت کرتا تھا تو تو اسے دھکا مار دیا کرتا تھا. ہم نے دیکھا لوگوں کو قبر پر جا کر گیلنز اینڈ گیلنز آف واٹر لے کر جاتے ہیں اور اپنی ماں کی قبر پر ڈالتے ہیں. ہماری ممی نہیں قبر چھے، اپنی ماں کی قبر پر ڈال رہا ہے. لیکن اے دیوانے، اے نادان، تیری ماں بیمار تھی، بیڈ ریڈن تھی، اس نے ایک گلاس پانی کا سوال کیا تھا، تو اتنا کم بخت تھا، تو نے اٹھ کر اس کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا تھا، اور اب اس کی قبر پر گیلنز اینڈ گیلنز آف واٹر ڈال رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے. اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ماں باپ کی دعائیں لوگے، یہ دعائیں تمہیں بہت کام آئے گی. ورنہ اگر ان کا دل دکھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے. اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر علم چاہیے استاد کی خدمت کر لے، روزی میں برکت چاہیے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے. اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے اگر والدین آج زندہ ہیں، ہم ان کی جس قدر ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹا محبت بھری نظر سے اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. صحابی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بار بار دیکھے تو، اگین اینڈ اگین دیکھتے رہے محبت بھری نظر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرتبہ محبت بھری نظر اٹھے گی اور تم انہیں دیکھو گے، اللہ مقبول حج کا ثواب نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور دیکھو ایک اور بات کی طرف میں آگے، اب تھوڑا سا وقت ہے میں بیان کر دوں کہ جہاں والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا ضروری ہے، وہیں پر ایک اور سب سے بڑا معاملہ ہم مردوں کے لیے اس وقت پیش آتا ہے کہ جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں. شادی ہو گئی، گھر میں بیوی آ گئی، ایک طرف موم ایک طرف وائف، کیچ 22 سچویشن. اب اس کو بیلنس کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور آج جو سب سے بڑا پرابلم ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، یہ بیلنس ہمارا چھوٹ جاتا ہے. ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے. ایک طرف میری وہ موم ہے جس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میری پرورش کی ہے، اپنا خون مجھے دیا ہے، اور دوسری طرف میری یہ وائف ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے روم کو، گھر کو، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ ہمارے پاس آئی ہے اور اس ہسبینڈ کی محبت میں آئی ہے. اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے، اور ماں باپ کا بھی حق ہے کہ ان کے حق کو ادا کیا جائے. اب اس میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا. مثال کے طور پر بیوی آئی اور جب دیکھو تب بیوی کے پیچھے جا رہا ہے، ماں کو پوچھنا چھوڑ دیا، تو دنیا کہے گی دیکھا جورو کا غلام، سلیف آف ہز وائف، سب یہ شروع ہو جائیں گے. اور اگر ادھر زیادہ جھک گیا تو کہے گا از میریڈ بٹ اسٹل از اے ممی بوائے، ممی 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 کرتا رہتا ہے. وہ اسپینش میں کہتے ہیں ماما گلینا، کہ یہ تو ماما گلینا ہے، یعنی یہ تو ممی ممی کرتا ہے.
ગુજરાતી में कहते तो मावड़ियो छे, જ્યારે જોએ તારે મમ્મી મમ્મી करे छे। ये बैलेंस बहुत जरूरी है और आज इसी में सारे प्रॉब्लम्स घरों में होते हैं। अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, इस बिना पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यस शी इज माय मॉम एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट हर, लेकिन शी इज माय वाइफ और उसके भी राइट्स है, वो भी मुझे अदा करना है। कभी कभी सुनते हैं वो बेटा अजीब हो जाता है, शादी हो गई, माँ को कहता है मॉम कैन आई स्पीक टू माय वाइफ, मॉम कैन आई टेक हर आउट टुडे टू अ रेस्टोरेंट। इतना ये करेगा वो भी रॉन्ग है। उस वक्त उसकी माँ को यह सोचना है कि भाई मेरा बेटा शादी कर चुका है, इसकी अपनी वाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है, उसको अब थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी जरूरी है हमारे माँ बाप की तौहीन न हो, माँ बाप के साथ बुरा सलूक न हो। इन दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना बेचारे कितने ऐसे हैं कि बेचारे माँ बाप आकर रोते हैं कि हमारा बच्चा कल तक हमारा था, लगता है वो आ गई मैजिशियन हमारे घर में जादूगरनी, हमारे बच्चे पर जादू कर दिया, अब वो बिल्कुल हमारे से दूर हो गया है। मुफ्ती साहब तावीज़ लाओ, मेरे बेटे पर जादू हो गया। अरे जादू नहीं हुआ है, तेरा बेटा जादूगर बन गया है। वो एक तरफ झुक गया है जिसके नतीजे में ये मामला हुआ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ इसका ख्याल रखा जाए और इसी तरीके से हमारी जिंदगी में खुशियां आएगी, हमारे घरों में मोहब्बत पैदा होगी। इसके लिए इन तमाम बातों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। वो किसी ने बड़ा अच्छी बात सवाल किया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड वाइफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड वाइफ। क्या जवाब है पता है? वन वुमन ब्रिंग्स यू इन दिस वर्ल्ड क्राइंग, वन वुमन brings you in this world crying, and the other woman ensures that you continue to do so till the end of your life. एक रड़ता लावे ने बीजी रड़ता मोकलावे। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है माँ बाप की खिदमत हो, उनकी इताअत हो और हर चीज में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया मशहूर है। वो गए अपनी अम्मी के पास और कहने लगे कि माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है जिहाद में जाना है, तलवार ली रेडी हो गए, मैं जिहाद में जा रहा हूं। माँ ने कहा नो बेटा, आई डोंट गिव यू परमिशन, यू नॉट अलाउड टू गो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती हूं। होता है ना बच्चे को माँ से परमिशन लेनी पड़ती है। वो एक बात याद आई, कह दूं, एक बच्चा अपनी वालिद से, अपने अब्बा से कहने लगा कि डैड ये क्या बात है कि जब भी मुझे कोई काम करना हो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। आई हैव टू आस्क मॉम, इफ आई वांट टू गो आउट, मॉम कैन आई गो आउट, इफ आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मॉम कैन आई प्ले फुटबॉल, इफ आई वांट टू हैव आइसक्रीम, मॉम कैन आई हैव आइसक्रीम, इफ आई वांट टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स, मॉम कैन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स। व्हाई डू आई हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम माय मॉम ऑल द टाइम? और फिर कहने लगा डैड, when will that day come, when will that day come that I don't have to seek permission from my mom? अब मैं वो एज को कब पहुंच जाऊंगा? What is that age when I don't have to seek permission from my mom? बताओ ना डैड, वो मेरी उम्र कब होगी? मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा मुझे मम्मी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? बाप ने जवाब दिया, अरे बेटा, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है। अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह हम सबको मुस्कुराता हुआ रखे, खुश रखे। तो बहरहाल में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कह रहा था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पास गए कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, मैं जिहाद में जा रहा हूं। माँ ने कहा नो यू कांट गो। कहा माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। माँ ने कहा नहीं, तुझे मेरे दूध का वास्ता, आई वोंट लेट यू गो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा है, तलवार ली, रेडी हुए और पहुंच गए। इधर माँ ने मैसेज भेज दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने मेरे बेटे को मना किया, उसके बावजूद वो जिहाद में आया है, हालांकि मैं राजी नहीं थी।
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, he turned his face, اپنا چہرہ گھما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حضرت ابو ہریرہ سے منہ موڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, آپ مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے, جاؤ تمہاری ماں کے قدم میں بیٹھ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا کہ ماں کی خدمت کرو, تمہاری ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم سب مل کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے, پیار محبت والی زندگی نصیب فرمائے. اور جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے یا رہن سہن کا, معاشرت کا جو طریقہ کا بیان کیا, اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لو مفتی صاحب, چھوڑی ہے ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت. اللهم اجرنا من النار. اللهم عاتق رقابنا من النار. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہے, بہت بڑے خطا کار ہے. اللہ رات دن تیری نافرمانی میں گزری ہے. مولا بدن کا ایک ایک بال ایک ایک عضو گنہگار ہے. اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں, دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ معاف فرما دے, مولا رحم فرما دے, اللہ کرم فرما دے, الہی مغفرت کے فیصلے فرما دے, اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے, مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے. رب کریم ہم سے راضی ہو جا, اللہ بھی راضی ہو جا. مولا دیکھ ہم سب روزے دار ہیں, اللہ ہم بھوکے پیاسے ہیں, اللہ ہم راتوں کو کھڑے رہ کر تراویح پڑھتے ہیں, تہجد ادا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. اللہ ہمارا پورا روٹین بدل چکا ہے. اللہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے, تیری رضامندی ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ ہم جانتے ہیں ہماری عبادتوں میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہے, لیکن اے اللہ جو کیا ہے تیرے لیے کیا ہے, الہ العالمین قبول فرما لے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ آگ سے آزادی کا اشرا ہے, مولا ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ جہنم سے بچا لے, تیری پکڑ سے بچا لے, تیرے غصے سے بچا لے. ہم میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے. اللہ امت میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے.
اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے. اے اللہ گھر گھر میں پیار دے دے, محبت دے دے, مودت دے دے, الفت دے دے, ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. بھائی بھائی میں, بھائی بہن میں, بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے. میاں بیویوں میں آپس میں محبت اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے. اللہ جو بچے جوان ہو چکے ہیں, شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, انہیں مناسب بہترین رشتے میسر فرما دے. اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے. اے ہمارے رب ہمارے گھرانوں میں دینداری نصیب فرما دے. نماز, ذکر اللہ, تلاوت, تعلیم کو آباد فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے. اللہ ماں باپ دنیا کی انمول نعمت ہے. دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ اگر آج ہمارے والدین زندہ ہو, اللہ تو ان کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. اللہ تو ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا, نعمتوں میں رکھنا, ہنستا ہوا رکھنا, ان کی ہر بیماری, ہر ٹینشن کو ختم فرما دے. اے اللہ وہ دنیا میں بھی ہنستے رہے, آخرت میں بھی ہنستے رہے, اور ہمیں زندگی بھر ان کی خدمت کرنے والا بنا دے, انہیں راضی رکھنے والا بنا دے, ان سے دعائیں لینے والا بنا دے. مولا مجمع میں میرے بھائی بیٹھے ہیں, میری بہنیں سن رہی ہے, کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی, کسی کے ابا دنیا سے چلے گئے, کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا. اے اللہ اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے مرحوم ماں باپ کی یاد آتی ہے. اور اللہ ایسے مبارک دنوں میں, مبارک راتوں میں مرحوم ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے. اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے, اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ آج ہمارے ماں باپ کو ان کی قبروں میں یہ پیغام پہنچا دو, تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہیں بہت یاد کر رہے, تمہیں بہت مس کر رہے. اے اللہ ہمارے والدین کو غریق رحمت فرما دے. اللہ ایسے بھی ماں باپ ہے جن کے بچے بچیاں دنیا سے چلے گئے, اللہ ان والدین کو ہمت دے دے, صبر دے دے, ان بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے. اللہ ایسے بھی ماں باپ ہے جن کے بچے بچیاں اسپیشل نیڈز ہے, اے اللہ ان والدین کو ہمت دے دے. اللہ انہیں ہمت دے دے اور ان بچوں اور بچیوں کو شفا نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ مقدر کی روزی تو دے کر رہے گا, ہماری تو اتنی دعا ہے ہماری روزیوں میں برکتوں کو شامل فرما دے, حلال کھانے اور کمانے والا بنا دے. اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اللہ چھوٹا منہ بڑی بات, قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے. اللہ محتاجی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی محتاجی نہ دینا. اللہ جب تک جان میں جان رہے, ہمارا ایمان سلامت رہے, بدن سلامت رہے, میموری سلامت رہے, عقل سلامت رہے, اور جب آخری گھڑی آئے ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دینا. اللہ کلمے والی موت دے دے. اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ ہم جانتے گنہگار خطا کار ہے, تیرے ہی بندے بندیاں ہیں, تیرا نام لیتے ہیں, تجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اللہ لاج رکھ لے, ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق
خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.